بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب، انتہائی واجب الاحترام اساتذہ، علماء اکرام، طلباء، السلام علیکم۔ میں انتہائی مشکور ہوں ادارہ حاضہ کا کہ آج کی اس انتہائی اہم تقریب میں جو ہم قاری عبدالعزیز صاحب مرحومہ مغفور کے سالانہ عرس کے حوالے سے ان کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام ہوا اس میں، اور آج پھر دستار فضیلت بھی ہے، بچوں کو سندیں بھی دی جا رہی ہیں، ان کو دستاریں بھی پہنائی جا رہی ہیں۔ آج کی اس تقریب میں آپ نے مجھے مدعو کیا، مجھے آج آپ کو سب کو بھی اور مجھے بھی آج قاری صاحب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخری جہان بہت اعلیٰ کرے۔ یقیناً وہ ساری زندگی قرآن سیکھتے اور قرآن سکھاتے رہے، اس لیے کہ علم کبھی رکتا نہیں ہے، کسی ایک شخص پہ مکمل نہیں ہوتا، ہر شخص ساری زندگی طالب علم ہی رہتا ہے، اور قاری صاحب اس کا مکمل نمونہ تھے۔ انتہائی سادگی سے اپنا ساری عمر گزاری ہے، علم تقسیم کیا ہے، خود اپنے طور پہ بھی ایک نمونہ تھے سادگی کا۔ اور مجھے قاری صاحب سے خاص نسبت یا انس یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اختلاف سن لیتے تھے، اس پہ ریئیکشن ان کا جذباتی نہیں ہوتا تھا، وہ متشدد خیالات کے حامل نہیں تھے۔ معزز حضرات، یہ علم دنیا میں مشکل ترین کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی علم پڑھنا ہو وہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں تو بڑا مشکل سے وہ اسکول جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اساتذہ ان پہ محنت کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے بہت سارے علوم میں اسپیشلٹیز پیدا ہو گئی ہیں، دین کا علم تو ایک بہت ہی حساس کام ہے، اور دین کا علم دینا، دنیا میں قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو علم پہ حاکم ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو یہی تعلیم دی تھی کہ علم حاصل کرو، دنیا میں جہاں جہاں سے ملتا ہے علم حاصل کرو، اور اس کے لیے یہ نہیں رکھا تھا کہ یہ صرف مسلمانوں سے حاصل کرو، بلکہ دنیا میں جہاں سے بھی ملتا ہے علم حاصل کرو، اور علم نافع حاصل کرو، وہ نفع والا علم جو اپنے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی نفع والا ہو۔ اور دین کا علم یقیناً علم نافع ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی، اور یہ علم اتنا ہی حساس بھی ہے۔ میں ذاتی رائے میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیم کا کام ہے، تعلم کا کام ہے، یہ حکومت وقت کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ مساجد کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا ایک مسلمانوں کی ریاست کے اندر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے، تو ہمارے بہت سارے احباب نے مختلف ہماری بستیوں میں، شہروں میں، گاؤں میں اپنے طور پہ اکٹھے ہو کے یہ مساجد کا اہتمام کیا ہے تاکہ ہم اجتماعی عبادات کر سکیں۔ یہ وہ کام جو ریاست کے ذمہ تھا، ان لوگوں نے اپنے ذمہ لیا۔ اسی طرح دین کی تبلیغ، علم دینا، علم کا اصول تو ہمارا کام ہے، علم کی فیسلٹی فراہم کرنا کسی بھی لیول پہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ریاستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے کوئی 2.5 کروڑ بچے باوجود سرکاری تعلیمی اداروں کے، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے، مدارس کے، تمام تر، اس کے باوجود کوئی 2.5 کروڑ بچے ہمارے مدارس میں داخل نہیں ہو سکتے، اسکولوں میں نہیں جاتے۔ ہم نے دنیا کی قوموں کا مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ اور ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے میڈیکل کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو سائنس کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو تاریخ کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو دنیا میں مختلف علوم سکھاتے ہیں، اور اس کے بڑے اہتمام کرتے ہیں، ان کو اعلیٰ یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے ہر والدین کی کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے وسائل میں سے بھی چیزیں نکال کے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں۔ تو معزز حضرات، دین کا علم تو انتہائی حساس کام ہے۔
دنیا کے علم میں تو غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے اور تصحیح ہو جائے گی، دین کے علم میں غلطی ہوئی تو وہ تو بہت سارے مسائل کا باعث ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا اثر صرف اس جہان میں نہیں رہنا۔ ہم جس جہان کی تیاریاں کر رہے ہیں، جس جہان میں اصل جانا ہے، جس کے امتحان کے لیے یہاں آئے ہیں، اس کے اندر بھی اس کا سبق جانا ہے، اس کا اثر جانا ہے۔ تو میرے محترم قاری عبدالعزیز صاحب نے یہ بھی ایک ذمہ داری اٹھائی کہ انہوں نے ایک مدرسے کا اہتمام کیا، جس میں یقیناً بہت سارے لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون جاری رکھا، لیکن یہ ایک جہاد ہے، جہالت کے خلاف جہاد۔ اور میری نظر میں، مجھے معاف کیجئے، میں کو دین کا بہت سنجیدہ طالب علم نہیں، بہت زیادہ نہیں پڑھا ہوا، لیکن میری دانست میں دنیا کا سب سے بڑا جہاد جہالت کے خلاف جہاد ہے، اس لیے کہ یہ آپ کو اپنے آپ کا بھی ادراک کراتا ہے، یہ آپ کو دنیا میں جینے کا بھی فن سکھاتا ہے، اور دنیا میں حاکم بن کے کیسے جینا ہے۔ عبادات بہت ضروری ہیں، بلا شبہ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ اگلے جہان میں، لیکن حضرات جو لوگ، جو قومیں دنیا میں علوم پہ حامل ہوئیں، علوم پہ حاوی ہوئیں، انہوں نے دنیا فتح کی۔ جب دنیا میں مسلمان علوم پہ حامل ہوئے، حاوی ہوئے، تو دنیا کے فاتح ٹھہرے۔ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ دنیا آدھی سے زیادہ دنیا پہ مسلمانوں کی حاکمیت قائم ہو گئی تھی، اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے علوم کا بھی ڈنکا بجتا تھا، علوم بھی دنیا ہم سے سیکھنے آتی تھی، وہ ریاضی تھا، وہ جغرافیہ تھا، وہ کیمیا تھا، وہ فزکس تھا، وہ باقی علوم، صرف دین کا علم نہیں، تاریخ کا علم۔ اور اس کے لیے وقت نہیں ہے، میں پہلی بات لمبی ہو گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کا علم، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے، ہر آدمی کی یہ ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنی معمولات زندگی میں کیسے جینا ہے، میرے لیے عالم دین بننا بہت ضروری نہیں ہے، جس طرح میرے لیے ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے، جس طرح میرے لیے انجینئر بننا ضروری نہیں ہے، جس طرح میرے لیے باقی دنیا کی بہت ساری اسپیشلٹیز جن سے مجھے روز کام ہوتا ہے، میں گھر بنواتا ہوں، میں کپڑے سلواتا ہوں، میں باقی کام کرتا ہوں، تو میں ان چیزوں کو سیکھتا تو نہیں ہوں۔ اسی طرح مجھے دین کا، دنیا میں جینے کا ایک خاص، ایک عامی سا اسلوب آنا چاہیے جو مجھے اساتذہ نے سکھایا، اور اس طرح کی محافل میں اس کی ترویج کی جاتی ہے، لیکن اس کی اسپیشلٹی بھی ہونی چاہیے، اور یہ اسپیشلٹی دنیا کے باقی علوم سے زیادہ حساس ہے۔ جس طرح ہم میٹرک یا ایف اے کے بعد یا ایف ایس سی کے بعد دنیاوی علوم میں اسپیشلٹیز کی طرف اپنے طلباء کو لے جاتے ہیں، اسی طرح میری دانست میں میٹرک ایف اے تک کا ایک ایسا نظام تشکیل ہونا چاہیے۔ میں حکومت میں بیٹھ کے بھی یہ کہتا رہا کہ ہم اپنے بہترین طلباء کو جو میٹرک یا ایف اے تک یا اس عمر تک 15-16 سال کی عمر تک جو بھی وہ علم حاصل کر رہے ہوں، وہ زبانیں سیکھ رہے ہوں، علوم حاصل کر رہے ہوں، جو ان میں سے بہترین چنے ہوئے لوگ ہیں، بہترین چنے ہوئے دماغ ہیں، ان کو ہم لے کے ان کو دین کی اسپیشلٹی پڑھائیں۔ یہ عام علم نہیں ہے۔ ڈاکٹر بننا آسان ہے، ڈاکٹر کے پاس تو دنیا میں آج سے 100 سال، 150 سال، 200 سال پہلے یا 40 سال پہلے یا 15 سال پہلے جو کچھ تھا وہ مختلف کتابوں میں لکھ دیا گیا، اور اس پہ بالعموم اتفاق ہوتا ہے، اور اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ دین کا علم تو، اس کا ذخیرہ تو اتنا بڑا ہے کہ کسی ایک انسانی دماغ میں اس کا سمانا ہی عام حالات میں دے ممکن نہیں ہوتا۔ کوئی بڑے خاص دماغ ہی ہوتے ہیں جس میں اتنا بڑا ذخیرہ سما جائے، اور وہ بھی شاید ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے محترم، ہمارے بزرگ مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے لیے منظر بہت آسان کرے، یقیناً وہ اللہ کے مقبول لوگوں میں ہوں گے۔ قاری عبدالعزیز صاحب، آج ان کی یاد میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میری آج کی اس تقریب، ان کی سالانہ تقریب کے حوالے سے آپ سب احباب سے دست بستہ گزارش ہے، برداشت پیدا کیجیے، ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ کسی ایک شخص کو جس کو یہ شک پڑ جاتا ہے نا کہ میں علم پہ حاوی ہو گیا ہوں، وہ جاہل ہو جاتا ہے، وہ جہالت کی منزلوں میں گر جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں علم بہت ہے، بہت بڑا ہے۔ ہم سارے جہانوں کے علوم اکٹھے کر لیں، پھر بھی ہمیں ساتھ دنیا کے کسی ایک قطرے جتنا علم بھی پورا نہ ہو جو مالک کائنات نے علم دیا ہے، جو دنیا پیدا کی ہے۔ تو برداشت کیجیے،
ہمارے ہاں نہ سیاست میں برداشت رہی ہے، نہ گھرداری میں برداشت رہی ہے، نہ مذہب میں برداشت رہے. مذہب تو نام ہی برداشت کا ہے. آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو کسی دوسرے شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں اختلاف کی باتیں کرتے ہوئے ہم سیاستدانوں سے، جو کہ عامی لوگ ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، ہم ان سے توقع کرتے ہیں نا کہ جب وہ گفتگو کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں، اختلاف رائے کریں تو مناسب الفاظ میں کریں، اچھے لہجوں میں کریں. تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ جب ہم دین کی باتیں کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا اختلاف ہو. بیسک باتوں پہ دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، اللہ کے نبی کی سنت، اس پہ تو اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر کسی انٹرپریٹیشن پہ اختلاف ہے تو وہ اختلاف مناسب الفاظ میں بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ہم دنیا کو یہ دکھائیں کہ ہم آپس میں اختلاف کرتے ہوئے بندوقیں اور ڈانگیں نکال لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی جانیں لینے چل پڑتے ہیں، تو دنیا کو کیا سبق دیں گے؟ دنیا کو کیا سکھائیں گے؟ دنیا کو کیا بتائیں گے کہ آؤ ہماری طرف، آؤ ہم فلاح کا دین کے حامل ہیں، آؤ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، آؤ اس کتاب کو پڑھو، اس سے ہدایت تو یہ اللہ کی کتاب ہے. کیسے بتائیں گے؟ ہمارے سارے درس، ہماری ساری تقریریں ہمارے کردار سے بہت چھوٹی ہیں. ہم نے سب سے بڑا ثبوت اپنے کردار سے دینا ہے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سارے علوم پڑھائے دنیا میں، اللہ کا علم دیا، اللہ کا کلام بھی دیا، باقی دنیا بھی پڑھائی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کرنے سے پہلے خود حامل کردار تھے. 40 سال بعد سبق شروع کیا تھا، 40 سال بعد اعلان نبوت ہوا تھا. 40 سال کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پوری مثل تھی. اس لیے کفار ان کے کردار پہ بھی سوال نہیں اٹھا سکے، ان کے کلام پہ بھی سوال نہیں اٹھا سکے. جنہوں نے اٹھایا وہ ذلیل و رسوا ہوئے. آئیے اس کام کو بھی ترویج دیں. یہ بھی بڑا ضروری ہے. ہم ایک دوسرے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں. میرا علم جو ہے وہ مجھے ہو سکتا ہے، میں مختلف چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، میرا بیک گراؤنڈ مختلف ہو. آپ میری تصحیح فرما دیجئے، نہیں تو آپ کو اپنی انٹرپریٹیشن کا حق ہے، مجھے اپنی انٹرپریٹیشن کا حق ہے، جس طرح ہم سیاست میں باقی علوم میں کرتے ہیں. اسی طرح ہاں بنیاد پہ اختلاف ہو تو پھر اور بات ہے. یہی چند گزارشات تھیں. اللہ تعالیٰ جو آج ہمارے بچے آج سندیں حاصل کریں گے، ان کو بہت سارا علم دے اور یہ آگے اسپیشلٹیز میں جائیں. اب ہمارے مدارس آہستہ آہستہ اس طرف چل پڑے ہیں کہ اب ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے بچے بھی دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھ رہے ہیں. دنیا کے بہترین دماغوں میں ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں. اب صرف یہ جو پرانا نظام تھا وہ نہیں رہا. اللہ کرے ہم اس نظام کو اور آگے بڑھا سکیں. اور اسی کے فضیل و برکات میرے محترم، میرے انتہائی شفیق کے ساتھی اور میرے بزرگ قاری عبدالعزیز صاحب کی، ان کے لیے بھی ہم سب دعا گو ہیں. آج آپ ان کی دعا میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی منازلیں بہت اعلیٰ کرے اور ان کے جاری اس فیض کو بہت بڑا اور بہت اعلیٰ جامعہ بنائے. بہت شکریہ. اور میری کوئی گزارش کسی دوست کے دل پہ گراں گزری ہو، میں ناقص العلم آدمی ہوں، یہ میری خیال تھے، اگر گزری ہو تو معافی چاہتا ہوں.